أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ تو گزشتہ کل ہم نے ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک کے فتح کرنے کا سفر سماعت کیا تھا۔ اب یہاں سے وہ سورج کے طلوع ہونے کی سمت کی طرف بڑھتے ہیں اور سارے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ جہاں تک سورج طلوع ہوتا ہے وہاں تک آپ فتح کرتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں۔ قرآن مقدس اس کو یوں بیان فرماتا ہے، ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک راستے کے پیچھے چلا، یعنی جہاں سورج غروب ہوتا ہے اس راستے سے پلٹ کر جہاں سورج جس طرف سے طلوع ہوتا ہے اس راستے کی طرف چلے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے، وجدہا تطلع علی قوم، تو اسے ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا ہوا پایا، لم نجعل لہم من دونہا سترا، جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ یعنی وہاں بھی جب وہ گئے، کہاں؟ جہاں سورج غروب ہوتا ہے، وہاں بھی ایک قوم کو پایا کہ ان کے جسموں پر کوئی کپڑے نہیں تھے، جانوروں کی کھالوں سے وہ اپنے جسم کو چھپاتے تھے۔ اب جب یہاں سورج کے طلوع ہونے کی سمت بھی وہ پہنچے ہیں تو یہاں بھی ایک ایسی قوم کو پایا انہوں نے کہ ان کے اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ اگر سورج کے دھوپ سے ہمیں بچنا ہو تو ہم کبھی دیوار کے سائے میں پہنچتے ہیں، کبھی درخت کے سائے میں ٹھہر جاتے ہیں، تو کبھی پہاڑوں کے سائے میں ٹھہر جاتے ہیں، لیکن وہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں جو قوم آباد ہے ان کے اور سورج کے درمیان تو کوئی آڑ ہی نہیں، نہ وہاں دیوار قائم ہو سکتی ہے، نہ وہاں کوئی درخت ہے، نہ وہاں کوئی پہاڑ ہے، سورج اور ان کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے یہ چیز۔ تو یہاں اس کو بیان فرمایا کہ ایک ایسی قوم ہے، تو پھر وہاں وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ وہاں نہ کوئی درخت ہے، زمین اتنی نرم ہے کہ وہاں اگر دیوار کھڑی کرنا چاہیں تو دیوار قائم نہیں ہو سکتی، وہ زمین کے اندر تہ خانے بنا کر کے اس میں رہتے ہیں۔ جب سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے وہ اسی وقت اپنے تہ خانوں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جب سورج طلوع ہو کر کے نصف النہار تک پہنچ جاتا ہے اور جب اس کے بعد کچھ ڈھلتا ہے اس کے بعد وہ تہ خانوں سے باہر آ کر کے اپنا کام کاج کرتے ہیں۔ اس قوم کا یہ حال بھی بیان ہوا کہ ان کے جسموں پر بھی کوئی کپڑے نہیں ہے، اگر وہ مکانوں میں رہنا چاہے تو نہیں رہ سکتے سورج کی گرمی کی وجہ سے۔ اب آپ یہاں اندازہ لگائیں کہ وہ اگر گھروں میں رہنا چاہے تو نہیں رہ سکتے، کچھ پہننا چاہے تو نہیں پہن سکتے۔ یہ ساری باتیں یوں ہی نہیں بیان کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزارہ حکمتیں ہیں، یہ اس کی قدرت ہے۔ ہم اور آپ اندازہ لگائیں، ہم اور آپ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا احسان فرمایا ہے کہ ہم جیسا کپڑا پہننا چاہیں ویسا پہن سکتے ہیں، جو کھانا چاہے وہ کھا سکتے ہیں، جس بلند و بالا عمارت میں رہنا چاہے وہاں رہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے
فضل اور اس کے احسان کو ہمیں ماننا چاہیے، ہر لمحہ ہمیں اس کا شکر گزار، اس کا وفادار بندہ بن کر کے دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے کہ ایسے امتحانات میں ہمیں نہیں ڈالا گیا بلکہ اس نے ہمیں کروڑ ہا کروڑ نعمتوں سے مالا مال فرمایا، اور سکون و اطمینان کے ساتھ ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایسے سارے راستے ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے۔ یہ ساری باتیں سننے کے باوجود بھی اگر ہم اپنے رب کے شکر گزار بندے نہ بنیں تو پھر ہمارے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس ڈگر پر جا پڑے ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، بات اسی طرح ہے۔ یہ یہودیوں نے ذوالقرنین کے بارے میں کچھ کہا، کفار مکہ تک جب بات آئی تو کفار مکہ نے اپنی طرف سے کچھ کہا، لیکن ذوالقرنین کا جو سارا معاملہ ہے قرآن مقدس میں بیان فرمایا اللہ نے کہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم نے نازل فرمایا اور ہم نے بیان فرمایا کہ ان کے مال، ان کی متاع، ان کے ساز و سامان، ان کے غلام، ان کا لشکر اور ساز و سامان جو کچھ تھا ان کے پاس وہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اور قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سارا، ان ساری چیزوں کو ہمارا علم محیط ہے اور ہم ان تمام باتوں کو جانتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تو ایک سفر ہوا مغرب کی طرف، ایک سفر ہوا مشرق کی طرف، سورج کے غروب ہونے کی جگہ سے لے کر کے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک آپ فتح کرتے ہوئے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد آپ شمال کی طرف، جس کو ہم اور آپ اتر کہتے ہیں، شمال کی طرف کا سفر شروع ہوا۔ پھر یہاں قرآن مقدس کہتا ہے ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک راستے کے پیچھے چلا، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ وہ جب دو پہاڑ کے درمیان پہنچا تو اس نے ان پہاڑوں کے آگے ایک ایسی قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچے وہاں بھی ایک قوم کو پایا، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے وہاں بھی ایک قوم کو پایا، اب جب تیسری سمت کی طرف نکلے ہیں وہاں بھی ایک ایسی قوم کو پایا کہ جو بات تک نہیں سمجھتے تھے، بات تک نہیں سمجھتے تھے، اشاروں اور کنایوں سے ان کے ساتھ باتیں کی جا سکتی تھی، ورنہ وہ کیا کہتے وہ بھی نہ سمجھ آتا، جب ان سے کوئی بات کی جاتی تو نہ وہ کوئی بات سمجھتے تھے۔ وہ کون سی قوم تھی اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ یاجوج ماجوج کی قوم تھی۔ قالو، تو وہاں پر جو لوگ بستے تھے انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے عرض کی، قالو یا ذوالقرنین، انہوں نے ذوالقرنین سے کہا اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یقیناً یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہیں، فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس بات پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کو بنا دیں۔ ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ سے قوم نے گفتگو کی، ان دو پہاڑوں کے پیچھے سے ایک ایسی قوم نکلتی ہے زمین میں فساد مچاتی ہے جنہیں یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے، کہ یہ لوگ جب آتے ہیں ایسی خون ریزی کرتے ہیں کہ ہمارے جانوروں تک کو کھا جاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جانوروں کو کھانے کے بعد وہ انسانوں تک کو کھا جاتے ہیں، ساری کھیتیاں تباہ و برباد کر دیتے ہیں، پانی ایسا پیتے ہیں جس جگہ سے جھرنے ندی جہاں سے وہ پانی پیتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں، اس قدر وہ فسادی گروہ ہیں اور فساد مچاتے ہیں۔ تو اس قوم نے حضرت ذوالقرنین کی بارگاہ میں یہ عریضہ رکھا کہ ایسا کریں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک کوئی آڑ بنا دیں، اور آپ اگر ہمارے اور ان کے درمیان آڑ بنا دیں گے تو ہم آپ کو ایک مقررہ مال دیں گے، آپ متعین کر دیں، اگر کوئی مال آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ اسے متعین کر دیجئے تاکہ اس کے بعد آپ دیوار کو قائم کر دیں اور ان کے فساد سے ہم بچ جائیں۔ اس پورے
قصے کو یہاں بیان فرمایا گیا، خاص یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھنے والی ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے یہاں اب دیوار کو بنایا جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ہم کل سماعت کریں گے کہ دیوار بنانے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ہمارے لیے سمجھنے والی باتیں کچھ ہے، وہ اس طریقے سے کہ یہ ساری باتیں صرف اور صرف اللہ کا کلام ہی بیان کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ ہزاروں سال پہلے حضرت ذوالقرنین گزرے ہیں، وہ ساری باتیں جیسی تھی ویسی اللہ کے کلام نے بیان فرمائی ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن باتوں کو کوئی نہیں جان سکتا، کوئی جن باتوں کے بارے میں نہیں بتا سکتا، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام ان باتوں سے پردے اٹھا کر کے ان کی سچائی کو لوگوں کے سامنے بیان فرماتا ہے۔ دوسری بات یہاں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں اپنے محبوب کی زبانی کہلوائی۔ محبوب آپ بیان فرمائیے ذوالقرنین کا واقعہ، اس سے انبیاء کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و شوکت کا بھی بیان ہوتا ہے کہ اگر اعتراض کفار مکہ نے کیا ہے اور گزری ہوئی امتوں کے احوال پوچھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس محبوب پر نازل فرمایا اور غیب کی خبروں کو پہلے محبوب کو بتایا اور محبوب کو حکم دیا کہ محبوب آپ انہیں بیان فرما دے۔ تو اس سے حضور کی عظمت و شان کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ایک اور چیز جو پتہ چلتی ہے کہ ان قوموں کے احوال کو دیکھ کر کے ہم بھی اپنے احوال کو دیکھیں کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں بھی ایک قوم بستی ہے، جہاں طلوع ہوتا ہے وہاں بھی ایک قوم بستی ہے، لیکن ان کی اپنی یہ حالت یہ ہے کہ وہ جو چاہیں نہیں کھا سکتے، وہ جب چاہیں باہر نہیں آ سکتے، وہ جس جگہ رکنا چاہیں نہیں رک سکتے۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے ہم پر اور آپ پر کتنے بڑے احسانات فرمائے اور ہمیں اتنی سکون و اطمینان کی زندگی عطا فرمائی۔ تو ان کے احوال کو دیکھ کر ہم اپنے آپ پر بھی غور کریں کہ اللہ نے ہم پر کتنے احسانات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمداً سہواً کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی۔